سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بار بار آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ القادر ٹرسٹ میں اپیلوں پر دلائل دیں. آپ کو شاید آخری موقع بھی ملا ہے, لیکن آپ کی جانب سے ڈیلے کیوں ہے اس معاملے میں؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ کیا جائے گا. خواتین کے لیے ہمیشہ اسپیشل رعایت ہوتی ہے. یہ بھی ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دونوں کی آنکھیں جیل اتھارٹیز کنفرم کر رہی ہیں کہ خراب ہے. اور اگر آپ ان کو پمز بھی لے گئے تو آپ نے پمز میں بھی کوئی ان کا ٹریٹمنٹ کر کے آنکھ پہ بینڈیج کر کے آپ نے ان کو روانہ summarily is the word. It was a summary examination by a different hospital, by different doctors, not in the presence of. تو ایک open violation ہے of the break through جو 1 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بریک تھرو دی. چھٹیاں 1.5-2 مہینے سے چھٹیاں چل رہی ہیں, کسی کیس کی فکسنگ کی بات نہیں ہو رہی, کوئی کیس نہیں لگایا جا رہا, پر چھٹیاں ختم ہیں. اگست کا مہینہ ختم ہے, جہاں اتنا ویٹ ہوا وہاں 1 ہفتہ اور سے 10 دن میں سپٹمبر سٹارٹ ہے. FCC بھی چلے گئے ہیں, سپریم کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لے گئے ہیں بیل ایک خاتون کی, اور 5 منٹ کا کیس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پہلے ہی ہفتے میں جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں سنا جائے گا کیس. ہم صرف میرٹ پر ہم کہہ رہے ہیں کیسز لگا دیں, باقی ہم نے اپنا مقدر لینا ہے, جو بھی لینا ہے. کیسز سنے تو صحیح نا. 18 مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیل نہ سننا, میڈیکل گراؤنڈز پہ اور سولیٹری گراؤنڈز پہ 18 مہینے, اور 18 مہینے کے بعد کہنا اپیل آرگیو کرو, بیل تو انفرکچوس ہو, اور پھر چھٹیاں. تو یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری, بڑی فرسٹریٹنگ, موسٹ چیلنجنگ سچویشن, unprecedented, unwitnessed, unfortunate in the history of Pakistan. اس کی مثال نہیں ملے. بٹ میرا خیال ہے کہ it is high time now کہ اس کے کچھ اور عدالتوں کو اسپیئر کیا جائے, ہمارے پروفیشن کو اسپیئر کیا جائے. یہ وکلا کے اور ہماری یونیفارم کے سروائیول کا یہ اب سوال ہے, ہمارے ایگزسٹنس کا سوال ہے کہ اگر ہم انصاف نہیں دلوا سکیں گے اور عدالتیں انصاف نہیں کر سکیں گی تو لوگ کہاں جائیں گے, اور کیا ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہوگی. ابھی بھی وقت ہے, دیر آئیں درست آئیں, ابھی بھی وقت ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. 3 ممبر ججز کا آرڈر ہے, 7 سے 10 دن تو میں نے کئی بات نہیں کی, کسی نے بھی بات نہیں کی, حامد خان صاحب نے بھی بات نہیں کی, اجتناب کیا, احتیاط کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ کہا گیا ہے. مگر جب اس آرڈر کی اثر نو کوئی کمپلائنس ہی نہ ہو کسی بھی طرح سے, اور ڈاج کیا جائے اور ہوڈ ونک کیا جائے, تو وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے ساتھ ایسا ہو. میں عمران خان صاحب کے لیے, آپ نے ان کو ہاسپٹل نہیں منتقل کرنا, آپ نہ کریں منتقل. آپ ان کی کل ضمانتیں سنیں, آپ ان کے 3 دن میں ٹاپ پرائورٹی پہ دس از بیکمنگ این ایشو, اور جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں دے دیں. سزا ڈیزرو کرتے ہیں سزا دے دیں, بیل ڈیزرو کرتے ہیں تو بیل دیں, ایکویٹل ڈیزرو کرتے ہیں تو ایکویٹل دیں. آپ ان کے کیسز, ان کی ضمانتیں آپ سنیں تو صحیح. تو نہ کیسز سنے جائیں گے, نہ کیسز فکس ہوں گے, نہ ٹریٹمنٹ ہوگا, نہ سولیٹری ٹریٹمنٹ. سولیٹری جو ان کی کنفائنمنٹ ہے, جو کہ اس وقت چیلنجڈ ہے, اور میری اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اب یہی توقع ہے کہ اس وقت ہماری بہت بڑی امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آفیشیلی
جو ریکارڈ آ چکا ہے ان کے پاس، جس میں ان کی کسی سے ملاقات نہیں، نہ لائر سے، نہ فیملی سے، نہ بچوں سے، نہ بکس ملی، نہ ٹی وی ملا. سو دیر از نو ہیومن کانٹیکٹ ایٹ آل. اور جب ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ٹارچرز. جو بات میں نے آپ سے بہت کہی تھی کہ میری ملاقات میں انہوں نے بتایا، وہی بات ان کی بہن نے، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے بالکل ویسے ہی انہوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ کے متعلق ہی سیریسلی کمپلین کرتے ہیں. تو بڑی ہماری ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں، بڑی ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں. علاج کروا دیں اور سولیٹری کنفائنمنٹ ختم کر دیں. مقدمے جیسے پہلے لڑے تھے ویسے ہی لڑ لیں گے. باقی وہ وکلا کا کام ہے، لیگل ٹیم کا کام ہے. بٹ یہ اب 4تھا سال ہو گیا ہے اینڈ دس از بیکمنگ اے ویری سیریس نیشنل ایشو. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو بار بار آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ القادر ٹرسٹ میں اپیلوں پر دلائل دیں. آپ کو شاید آخری موقع بھی ملا ہے، لیکن آپ کی جانب سے ڈیلے کیوں ہے اس معاملے میں؟ ٹھیک بات. دیکھیے بات یہ، میرا پہلا پارٹ جو گفتگو کا تھا وہ تھا فیئرنیس ان دی پروسیڈنگس. آپ کو معلوم ہے سائفر کیس آپ نے کور کیا، جی ہم نے آرگیو کیا. آپ اپنی یادداشت سے، کیونکہ آپ کی اچھی یادداشت ہے، آپ بتائیں سائفر کا کیس کتنے دن میں نے آرگیو اور ججوں نے سنا. میں آپ کو بتا دوں 3 مہینے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ. 5 گنا بڑا ریکارڈ ہے القادر کا سائفر سے، 5 گنا زیادہ ریکارڈ ہے. 10 والیومز ہیں، 10 سے 15 ہزار صفحے ہیں ایگزیبٹس کے، 36 گواہ ہیں، ہماری بحث ہے. اور اگر ضمانت کی ہیئرنگ میں 16 مہینے ایڈجرنمنٹس ہوتی رہی کہ اب سنتے ہیں تب سنتے ہیں، 16 مہینے ضمانت میں، کبھی سنی آپ نے 16 مہینے؟ تو اپیل میں پھر کتنی ایڈجرنمنٹس ہوں گی جب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے؟ جی اب اگلے ہفتے آئیے گا، پھر 15 دن کے بعد آئیے گا. اپیل کا سننے کا فیصلہ ہی بہت انفیئر تھا. ہم نے کہا ہمیں 15 منٹ والی ہیئرنگ دے دیں، 15 ہفتوں والی لے لیں گے جب ٹائم، 15 دنوں والی تو دینا. ایک بات. دوسری بات، جب القادر سے سینئر اپیلیں پڑی ہوں، ذہن میں رکھنا ایک FCC کورٹ بھی بنی، نیب کے تمام کیسز وہاں جانے، کچھ باتیں آپ سمجھتے بھی ہیں. تو اس سے سینئر اپیلیں جب پڑی ہوئی ہیں، جب توشہ خانہ کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، جب وہ نہیں سنی جا رہی، ان کا نمبر پرائر ان ٹائم سینئر اپیلز ہیں، پہلے آپ ان کیسز کو لگائیں. گراف سیٹ کی کنوکشن پڑی، آپ وہ کیوں نہیں سن رہے؟ تو جو 2026 کا کیس پہلے اٹھا کے سننا شروع کریں گے یا 24 کا سننا شروع کریں گے؟ بالکل اپیلیں آرگیو کرتے ہیں، تیار ہیں، آغاز کریں آرڈر اور سیکوینس سے. اور آرڈر اور سیکوینس ہے کہ پہلے 2024 کی، 2025 کی، پھر 2026 کی. وی ڈونٹ بلیو ان جمپنگ دا کیو. کیوں نہیں جمپ کریں؟ تو جب کیوں جمپ آپ نہ کروائیں، ہاں جو موقع ہے، اصول ہے اور دستور ہے، وہ ضمانتوں کو سننے کا ہے، خاتون کی ضمانت سننے کا ہے. یہ کب ہوا ہے کہ خاتون کو کیا ان کے اوپر الزام ہے؟ سو دوبارہ وہی کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے. اور جب 2 ایشوز آ جائیں، ایک کیس ہے بڑا مشہور، اس کا نام ہے بیگم شمیمہ آفریدی. جب بیگم شمیمہ آفریدی میں سولیٹری کنفائنمنٹ کو جب چیلنج کیا گیا، انہوں نے کہا اگر یہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہے نا تو یہ ان اٹ سیلف ثابت ہو جاتی ہے. میرٹس کو سائڈ پہ رکھ دیا، صرف سولیٹری کنفائنمنٹ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ اور میڈیکل کنڈیشن کے اوپر انٹائٹلمنٹ ہے اسٹریٹ اوے بیل. جس بندے کی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، اس کی اہلیہ کی آنکھ کی بینائی نہیں، دونوں کی گئی اور آپ کنفرم کریں گے، تو اس کو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ پہ شارٹ ہیئرنگ میں باہر آنا چاہیے یا لانگ ہیئرنگز کے نتیجے میں باہر آنا چاہیے. ہمارا بالکل درست لیگل اسٹریٹجی ہے کہ بیل ہیئرنگز
matter of priority and preference over time-consuming, voluminous appeals. Thank you very much. سر میں آپ سے گزارش